اور میری وائف دونوں ہم دین کی طرف ایک ساتھ ہی آئے ہیں کہ بھئی آپ اکیلے پڑھ پڑ گئے، خیریت کوئی فوت تو نہیں ہو گیا؟ میں کہا نہیں فوت کوئی نہیں ہوا، سب خیریت سے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم اس ٹائم پہ ابو دھابی میں تھے، تو انہوں نے فون کھڑکانے شروع کر دیے پورے پاکستان میں کہ بھئی سارے زندہ ہیں۔ وہ کہا سب زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ والدین کی ایک بگڑی ہوئی اولاد تھی، ایک وقت یہ ماڈل اور ایکٹر ہوا کرتے تھے، اور اب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اب دا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ۔ کچھ لوگ انہیں برگر مولوی اور برگر طالبان کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں۔ مولوی ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے خطے میں اگر گالی نہیں ہے تو گالی سے کم بھی نہیں ہے۔ میرے جو غیر مسلم دوست ہیں نا، انہوں نے مجھے دھکیلا اسلام کی طرف، لیکن وہ جلد بازی تب پڑی جب میرا ایک حادثہ ہوا تھا بہت برا، اور ابو دھابی میں ہوا تھا، وہ گاڑی میری بہت بری طرح تباہ ہوئی، لیکن میں اس میں سے باہر نکلا، مجھے خراش تک نہیں آیا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کیوں بچایا اور کیسے میں یہاں سے بچ کے نکلا۔ جس نے بھی دیکھا اس نے کہا جی اس میں تو بندہ بچا نہیں ہوگا، اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور کوئی پتہ نہیں یار، آج تو بچ کے نکل گیا ہوں، کوئی پتہ نہیں کل کوئی واقعہ ہو جائے۔ ابھی والدین کا بتائیں کہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ مولوی آئی کتنے؟ بالکل ایسے ہی ہوا۔ پہلے 2 سال تو مجھے بہت تانے سننے پڑے، اور میرا بچہ بھی ایلیٹ سکولوں سے پڑھا ہوتا، انگلینڈ جاتا بیچلرز کرتا، آسٹریلیا جاتا ماسٹرز کرتا، اور پھر اچانک سے آتا کہتا جی ابو میں مولوی ہو گیا ہوں۔ تو شاید مجھے بھی اگر ہارٹ اٹیک نہ ہوتا تو ہارٹ اٹیک سے کم بھی نہ ہوتا۔ اس کے لوگ جو ہے نا، ان کے سب سے نرم دل ہوتے ہیں۔ شوبز کے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں اچانک جو ہے اسٹیٹس لگتے ہیں کہ مجھے سیدھی راہ مل گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک اور راہ نکال لیتے ہیں واپس جانے کی۔ تو بڑے بڑے نامور اداکار ہیں یا بڑے بڑے سٹارز ہیں، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں میری انٹریکشن رہی، کوئی اگر کچھ چند اگر آپ نام لینا چاہیں؟ نام لینا اس میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے نام لے لیا تو پھر جو ہے نا کام خراب ہو جائے گا۔ کوئی ایسی چیز جس پہ آج بھی ریگریٹ ہوتا ہو کہ یار یہ میں کیا کیا، یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یار ایسی تو چیزیں بہت بڑی ہیں، آپ کے شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہماری باتیں ختم۔ کچھ ایک دو تو بتائیں نا۔ اچھا، یوٹیوب نے آپ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام آسان کر دیا؟ بے شک، بالکل کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ ضیاء الحق صاحب۔ آپ نے انہیں سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، بہت سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جو ینگ یوتھ ہے وہ بہت زیادہ انہیں سنتی ہے۔ آئیے ان سے آج بات چیت کرتے ہیں کہ ایک پنڈی بوائے جو کہ والدین کی ایک بگڑی ہوئی اولاد تھی اور شوبز کی رنگین مستیاں دیکھتے ہوئے کس طرح سے اس طرف آ گئے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ ایک وقت یہ ماڈل اور ایکٹر ہوا کرتے تھے، اور اب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اب دا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس طرف کیسے آئے، کیا کہانی تھی؟ کچھ لوگ انہیں برگر مولوی اور برگر طالبان کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں، باقی کیا معاملات ہے؟ راجہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راجہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ راجہ بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیں، دا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ یہ کیا سین ہے؟ ہم نے تو جو روایتی طور پہ علماء یا مولوی دیکھے ہیں، آپ ان سے بالکل مختلف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو پہ بلایا۔ دیکھیں، مولوی ود این ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یہ کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت ایسی ہے کہ انسان کئی عرصے سے ہم یہ آبزرو کر رہے تھے۔ میں خود بھی جس ٹائم پہ دین سے ذرا دور تھا، تو اس ٹائم پہ نا مولوی ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے خطے میں ایک ایسی ٹرم بن گیا جو اگر گالی نہیں ہے تو گالی سے کم بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ جو دین کی طرف آتا ہے تو یار وہ مولوی ہو گیا، وہ مولوی ہو گیا، تو اس کو نا بڑی ایک یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ مولوی ہونا یا مولانا ہونا یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ تو ہم لوگوں نے، چونکہ میں خود انگلینڈ سے میری تعلیم ہوئی، آسٹریلیا سے ہوئی، میں جب دین کی طرف خود آیا تو میں نے کہا یار یہ جو ٹرمز لوگوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے نا، ہم ان ٹرمز کو پراؤڈلی اون کریں گے، اور ہم کہیں گے الحمدللہ ہم مولوی ہیں، بالکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنا یہ کب سے بری بات ہوگی، یہ کب سے عیب ہو گیا؟ تو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمان ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ہم دین کو پریکٹس کرتے ہیں، اور اس میں ہم بالکل بھی اپولوجیٹک نہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ کا جو سفر ہے اس کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ کیونکہ جو روایتی طور پہ ہم نے دیکھا ہے، جو ینگ بچے ہیں، جو یوتھ ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک لگژری لائف سٹائل ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس تھا، فیم ہونا چاہیے، ایکٹنگ، ماڈل، آپ جہاں جائیں لوگ آپ کی تصویریں لیں، جو میڈیا وہ آپ پہ آرٹیکلز لکھے، آپ یہ تمام چیزیں جو ایکسپیرینس کر رہے تھے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس طرف آنے کی؟ کیا چیز تھی جو آپ ایک مولوی ود این ایٹیٹیوڈ، یہ کیا کہانی تھی؟ اصل میں جب میں انگلینڈ میں تھا نا، تو آپ حیرت انگیز بات یہ کہ میرے جو غیر مسلم دوست ہیں نا، انہوں نے مجھے دھکیلا اسلام کی طرف سب سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تو اس ٹائم پہ دین کو اس طرح سے پریکٹس نہیں کرتا تھا، لیکن وہ نا مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار مطلب تم مسلمان ہو، کہتے ہو تم اپنے آپ کو مسلمان ہو، لیکن تمہاری حرکتیں جو ہیں وہ سارے وہی کام جو ہم کرتے ہیں وہ تم ہمارے ساتھ کرتے ہو، تو یا تو ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے اسلام کی، یا پھر شاید تمہاری غلط ہوگی، کیونکہ ہم نے تو مسلمانوں کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ اس چیز میں بڑے پکے ہوتے ہیں اپنے اصولوں میں، لیکن تمہارے اصول تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں ان کو اس ٹائم پہ چپ کرا دیتا، لیکن یقین کریں کہ نا ان سوالوں نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں،
اور میں اس سوچ میں تھا کہ وہ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا بلا کی جانا میں کون, تو میں باہر جا کے نا کنفیوژن کا شکار ہو گیا کہ بھئی نہ میں تیتر ہوں نہ بٹیر ہوں, میں کہاں ہوں. کہ میں دیکھیں میں اللہ کو مانتا تھا, میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اللہ کا انکار کر دیا ہو, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا, لیکن میری جو حرکتیں ہیں نا وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ تھیں. یعنی نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اور, باقی بھی اوٹ پٹانگ جو حرکتیں چل رہی ہیں. تو دیکھیں اس کو ہم بولتے ہیں کوگنیٹو ڈسننس. ایک انسان کے دماغ میں کانفلکٹ کریٹ ہو گیا. یا تو یہ ہوگا کہ آپ اپنی حرکتیں جاری رکھیں اور اپنی بلیف کو بدل لیں اور اس کے ساتھ مطلب الائن کر لیں. آپ کہیں جی ٹھیک ہے میری حرکتیں اسی طرح 2 نمبریاں چلتی رہیں گی, میں پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے رسول کا انکار کر دیتا ہوں نعوذ باللہ, اور میں پھر اس کو سوچ کو یہاں لے آتا ہوں اور میں اسی طرح سے ہنسی خوشی زندگی بسر کروں گا. یا پھر یہ کہ آپ کہتے ہو نہیں یار میری جو بلیف ہے نا وہ پکی ہے, یہ غلط نہیں ہے, تو پھر میرا بیہیویئر غلط ہے, مجھے اپنا بیہیویئر اس کے مطابق چینج کرنا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پھر اپنے بیہیویئر کو اپنے دین کے ساتھ, اپنے بلیف کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کی. اور اس پروسیس میں بھی ابھی ذرا کہہ لیں کہ زیادہ جلد بازی مجھے نہیں تھی, نہ مجھے کوئی ایسا تھا, لیکن وہ جلد بازی تب پڑی جب میرا ایک حادثہ ہوا تھا بہت برا, اور ابو دھابی میں ہوا تھا. وہ گاڑی میری بہت بری طرح تباہ ہوئی, لیکن میں اس میں سے باہر نکلا, مجھے خراش تک نہیں آیا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کیوں بچایا اور کیسے میں یہاں سے بچ کے نکلا. جس نے بھی دیکھا اس نے کہا جی اس میں تو بندہ بچا نہیں ہوگا. تو مجھے پھر لگا کہ دیکھو میں اب یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ چلو یار میں الائن کروں گا اپنے آپ کو, لیکن ابھی نہیں کرتا. 70-80 سال کی عمر میں آرام سے حج عمرہ کر لیں گے, توبہ استغفار کر لیں گے, اللہ معاف کر دے گا, تو تب کر لیں گے. لیکن وہ جب ایکسیڈنٹ ہوا نا اس نے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس پورے پروسیس کو سپیڈ اپ کر دیا ذرا. اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اور کوئی پتہ نہیں یار آج تو بچ کے نکل گیا ہوں, کوئی پتہ نہیں کل کوئی واقعہ ہو جائے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے کیا گارنٹی ہے کہ یہ اگلا جملہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا. سو میں نے پھر اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس پروسیس کو سٹارٹ کیا. کچھ علماء کے پاس جانا شروع ہوا, ان سے بات کی, ان کو اپنے مسئلے بتائے کہ حضرت یہ میرے ساتھ پرابلم چل رہا ہے, میں اس راستے میں پھنسا ہوں, ایک دلدل ہے اور ادھر اٹریکشن بڑی ہے, ادھر ایک لذت ہے, ادھر ایک چسکا ہے, لیکن دوسری طرف میرا بلیف جو ہے نا وہ اللہ کو میں مانتا ہوں, اللہ کے رسول کو میں مانتا ہوں, میں بدلنا چاہتا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی شروع کہاں سے کروں. پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ بھئی آپ نماز سے شروع کرو, بیٹا آپ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہو. پھر آہستہ آہستہ تو میں نے بڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ, آپ کہیں کہ وہ تقریباً 6 مہینے کا پروسیس تھا, جس میں نے الحمدللہ پہلی دفعہ 5 وقت کی نماز شروع کی, زندگی میں کبھی نہیں پڑھی تھی. اس کے علاوہ رمضان کے پورے روزے رکھے اس سال, آہستہ آہستہ قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا, اور یہ کہہ لیں کہ میری جرنی کا آغاز تھا. اچھا راجہ بھائی, میں تھوڑا سا پیچھے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا, مطلب کہ آپ صرف دین سے دور تھے یا تقریباً آوائی بگڑا ہوا تھا؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان میں نا ہم لوگوں کا ایک جنرل مزاج ہے کہ ہم لوگ پیدائشی طور پہ تو مسلمان ہیں سارے, اس میں کوئی شک نہیں کرے گا, سارے اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, لیکن ہمارے جو کہنے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا اس میں اکثر چیزیں آپ کو ملے گا کہ وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آتی, یا وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود سے اپنائی ہوئی ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے. تو ہمارے گھر میں بھی ماحول ایسا ہی تھا جس کو بڑا نارمل سی فیملی اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا, آج بھی ایسا ہی ہے شاید. لیکن وہ یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں, رمضان کا مہینہ بھی آ جاتا ہے, عید بھی ہم منا لیتے ہیں, لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وہ پورے کے پورے داخل ہونے والا نہیں ہے کہ ہماری شادی بیاہ کیسے ہوتے ہیں, ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, لوگوں سے بات کرنے کا انداز, بزنس ہم کیسے کر رہے ہیں, لوگوں سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں, یعنی وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سب اسلام ہے. حتیٰ کہ ہمارا دین تو ہمیں واش روم جانے کے بھی ایٹیکٹس بتاتا ہے کہ آپ نے کس پاؤں سے اندر جانا ہے, کس پاؤں سے باہر آنا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, ساری چیزیں ہمارا دین بتاتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے سمجھا کہ بس یہ نماز روزہ دین ہے, باقی آپ نے جو مرضی کرنا ہے, آپ نے حلال بزنس کرنا ہے, آپ نے حرام کرنا ہے, آپ نے 2 نمبریاں کرنی ہیں, آپ نے جھوٹ بولنا ہے, آپ نے غیبتیں کرنی ہیں, چغلیاں کرنی ہیں, یہ سب بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے پھر یہ دیکھا کہ ہماری فیملی میں اسی طرح کا کہہ لیں کہ ایک ماحول تھا جو کہ پوری سوسائٹی میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہیں لیکن عملاً جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پریکٹسنگ مسلمز نہیں ہیں. نماز ہمارے لیے آپشنل, روزہ ہمارے لیے آپشنل, کوئی بھی باقی دین کے جو احکامات ہیں وہ آپشنل سمجھے ہوئے ہیں, اور بس ایک زندگی گزر رہی ہے. تو مجھے یہ لگا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے, کیا اس کتاب کو ہم نے پڑھا بھی ہے؟ یعنی پڑھا تو بہت لوگوں نے شروع سے آخر تک, فاتحہ سے الناس تک, لیکن کیا سمجھا اس کو, کیا یہ دیکھا کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ تو مجھے لگا کہ ہم نے تو نہیں یہ پڑھا ہوا. تو پہلی دفعہ زندگی میں نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا, اور اس سے پھر جو ہے نا وہ, کیونکہ یہ ایک فرقان ہے, ایک فرق ہے کہ حق اور باطل کا, تو پتہ چلا کہ ہاں یہ پریکٹسز جو ہماری فیملی میں ہو رہی تھیں
یہ بالکل ٹھیک ہو رہی تھیں, بالکل صحیح تھیں, یہ پریکٹسز ٹھیک نہیں تھیں, تو وہاں سے پھر انسان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ بھئی اگر میں نے اب لائف چینج کرنی ہے تو پھر پورا کا پورا چینج کرتے نا, یہ کیا کہ آدھا چینج ہو گیا آدھا نہیں ہوئے. آپ کی اس ٹرانسفارمیشن سے پہلے آپ شادی ہو چکی تھی یا اس کے بعد؟ نہیں, میری جو شادی ہے وہ ٹرانسفارمیشن سے پہلے کی بات ہے. اچھا. اور اس پروسیس میں بھی مطلب میں اپنے حساب سے تو یہی سوچ رہا تھا کہ بھئی ایک ماڈرن سی لائف ہونی چاہیے, ماڈرن سی زندگی ہوگی. وہ اللہ کا شکر تھا کہ الحمدللہ میں اور میری وائف دونوں ہم دین کی طرف ایک ساتھ ہی آئے ہیں. میں جب چینج ہونا شروع ہوا ان کو بھی موٹیویشن ملی کہ بھئی آپ اکیلے قرآن پڑھ گئے, خیریت کوئی فوت تو نہیں ہو گیا؟ میں کہا نہیں فوت کوئی نہیں ہوا, سب خیریت سے. انہوں نے کہا نہیں ہم اس ٹائم پہ ابوظہبی میں تھے, تو انہوں نے فون کھڑکانے شروع کر دیے پورے پاکستان میں کہ بھئی سارے زندہ ہیں. انہوں نے کہا سب زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ یعنی ایک بندہ جو یعنی ہوتا ہے نا کہ نہ کبھی نماز پڑھی نہ کبھی مصلی کھولا, قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا میں آپ کو تب سے تو بتا رہا ہوں کہ میں ایک عالم کو ملنے گیا تھا, انہوں نے مجھے کہا قرآن ترجمے سے پڑھیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ اکیلے پڑھیں گے, مجھے بھی بتائیں کیا پڑھ رہے ہیں. تو پھر ہم نے شروع میں ہم ترجمے کے ساتھ خود پڑھا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ہم بتاتے اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ دیکھو ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے. مطلب وہ فرق نظر آنا شروع ہو گیا. تو پھر وہاں سے ہم ساتھ ساتھ چینج ہوئے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر شادی کے بعد اتنا بڑا چینج آئے تو اکثر جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کر پاتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں کافی خوش قسمت سے؟ خوش قسمت بھی تھے اصل میں. میری اور میری وائف کی نا مینٹل کمپیٹیبلٹی بھی کہہ لیں اور ہمارا جو ایک کہہ لیں کہ آپس میں جو کیمسٹری جس کو ہم بولتے ہیں نا, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیمسٹری اچھی تھی اور ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہمارا ایک بڑا اوپن کمیونیکیشن والا معاملہ تھا. تو جو کوئی میں بات فیل کرتا میں ان کے ساتھ شیئر کرتا, جو وہ فیل کرتی میرے ساتھ شیئر کرتی. تو الحمدللہ ہمارے ہاں مجھے بڑا اللہ کا بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ خود یا تو وہ خاتون تھیں وہ چینج ہوئی لیکن ان کا شوہر چینج نہیں ہوا, یا شوہر چینج ہوا خاتون چینج نہیں ہوئی. لیکن میرے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ کمیونیکیشن اچھی تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی, آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ تھی, تو اس لیے ہمارا چینجنگ کا پروسیس بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہوا ہے. والدین کا بتائیں کہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ مولوی آئی کتنے؟ بالکل ایسا ہی ہوا. پہلے 2 سال تو مجھے بہت تانے سننے پڑے. اور دیکھیں میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی ان کی پوزیشن میں ہوتا نا اور میرا بچہ بھی ایلیٹ اسکولوں سے پڑھا ہوتا, انگلینڈ جاتا بیچلرز کرتا, آسٹریلیا جاتا ماسٹرز کرتا, اور پھر اچانک سے آتا کہتا جی ابو میں مولوی ہو گیا ہوں, تو شاید مجھے بھی اگر ہارٹ اٹیک نہ ہوتا تو ہارٹ اٹیک سے کم بھی نہ ہوتا. تو میرے والدین اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے, مطلب وہ جب میں واپس آیا نا جس حالت میں, تو انہوں نے کہا بیٹا مطلب خیریت, آپ اچھے بھلے گئے تھے یار, یہ کیا داڑھی رکھ لی ہے اور یہ تم دیکھو اور شلوار قمیض اور یہ نماز والی ٹوپی اور مطلب ہوا کیا ہے. تو وہ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میں کچھ لائف میں نا کچھ سوالوں کے جواب کی تلاش میں نکلا تھا, اب مجھے ان کے جواب ملے ہیں تو میں اب اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہوں, میں ان جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. میں بن تو نہیں سکتا جو جن جیسا اللہ کی زمین پر کبھی کچھ چلا ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ بات ہوئی, لیکن اس ٹائم پہ نہیں سمجھ میں آئی. پھر یہ تھا کہ بھئی اب مولوی ہو گئے ہو, تمہاری تو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگی ہوئی تھی, وہ تم رزق کو لات مار کے تم یہاں آ گئے ہو, اب کماؤ گے کیسے؟ تو میں کہا دیکھیں جو میرا رب مجھے میری نافرمانیوں کے باوجود پال رہا تھا, جب میں اس کا فرما بردار ہو جاؤں گا تو کیا پالنا چھوڑ دے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر والدین تک بھی اس علم کی روشنی پہنچی؟ بالکل پہنچی. میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں, میں نے 2 سال تک تو میں جب پاکستان آیا ہوا تھا تو مختلف علماء مشائخ کے ساتھ پڑھتا, کسی سے مطلب تفسیر پڑھ رہا ہوں, کسی سے حدیث پڑھ رہا ہوں, کسی سے عربک لینگویج پڑھ رہا ہوں, کسی سے کچھ. تو 2 سال تک وہ سلسلہ چلتا رہا جو ہے نا مستقل. کچھ ایک آدھ یونیورسٹی میں اپنے جو IT ریلیٹڈ سبجیکٹس تھے وہ پڑھا رہا تھا, اور تاکہ میرا کچن چلتا رہے, تاکہ ماں باپ کو یہ نہ لگے کہ بھی بالکل ہی گھر بیٹھ گئے. تو کچھ سلسلہ چل رہا تھا کیونکہ ہمارا اپنا گھر ہے, ہمارا اپنے سارا مطلب معاملات ہیں, تو اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن بہرحال مجھے یہ تھا کہ کم از کم میرے پیرنٹس پہ برڈن نہ پڑے میرے آنے کا, تو وہ میں نے اپنے اینڈ پہ مینٹین کیا. دوسری طرف یہ تھا کہ اب چونکہ میں یہ سارا کچھ سیکھ رہا تھا کر رہا تھا, تو اس میں پیرنٹس شروع میں تو اپوزیشن تھا, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ کیا ہوا, میرے اپنے گھر میں نے درس دینا شروع کر دیا, یعنی تقریباً 2 سال کے بعد. اب اس میں یہ ہوا کہ والدین بھی بیٹھتے تھے, ظاہری بات ہے, اب ہم مطلب ہمارے گھر میں ہو رہا ہے, باہر سے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں تو مطلب گھر والے تو پہلے ہونے چاہیے, تو وہ بھی سنتے تھے. تو الحمدللہ میرے امی ابو میرے تمام لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے, تمام لیکچرز. اور شروع میں ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ مطلب جمعہ 8 دن یہ بتائے گا ہمیں دین کیا ہوتا ہے, ہم بچے ہیں یہاں پہ. تو لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. تو اب تو الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے کہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے شاید سب سے بڑے فینز ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ شوبز کا سفر کیسا رہا؟ اور شوبز کے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہیں اچانک جو ہے اسٹیٹس لگتے ہیں کہ مجھے سیدھی راہ مل گئی, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ ایک اور راہ نکال لیتے ہیں واپس جانے کی. ہم نے ایسا حال ہی میں دیکھا.
آپ کے معاملے میں اس طرح کیوں نہیں تھا, اور جو یہ لوگ جنہیں لگتا ہے کہ انہیں سیدھا راستہ مل گیا اور اس کے بعد پھر وہ ایک راستہ نکال کے واپس جاتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا آپ نے ایک خوبصورت سوال پوچھا ہے, اور یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تھا تھیٹر انڈسٹری کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ انگلش تھیٹر ہم کرتے تھے, بڑا ہی ایلیٹ کراؤڈ کے ساتھ ہمارا ڈیلنگ ہوتی تھی. ہم لوگ ایمبیسیز میں بھی پرفارم کر رہے ہیں, انگلش کے ہمارے ہو رہے ہیں, بڑے ہائی پروفائل قسم کے. اچھا, اس میں یہ تھا کہ ظاہری بات ہے اس میں آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کی ڈائریکشن ہے, پروڈکشن ہے, سارا کچھ ہے, لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, سب چیزیں. لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے اگر آپ کے اندر آپ کی فطرت سلیم ہے نا, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو شاید میں اپنے بہن کے لیے پسند نہیں کروں گا, میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا, کچھ لائف سٹائل ایسا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں, تو کچھ چیزیں آپ کو نا کھٹک رہی ہوتی ہیں. پتہ سب کو ہوتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے. تو میں جب اس سے چھوڑ کے آیا نا, تو مجھے چاہیے تھا جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ٹاکس. تو میں نے کہا جی ابھی میں کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتا, میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ میں کچھ میری چاہت ہے اور میں اس کو شریعہ کمپلائنٹ کا لبادہ اوڑھ دوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں چاہ رہا ہوں کیا وہ اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اگر تو اللہ چاہتا ہے سر آنکھوں پر بالکل میں کر لوں گا, اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں خواہ مخواہ کوئی ہیل حجت یا بہانہ نہیں تلاش کروں گا کسی اس چیز کو حلال کرنے کے لیے جو میری چاہت ہے. تو میں نے جب دین پڑھنا شروع کیا تو میں الحمدللہ بالکل اوپن پڑھا, ان بائسڈ ہو کے, اور میں جو بھی میرے ٹیچرز ہوتے ہیں چاہے وہ قرآن کے ہوتے ہیں, حدیث کے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہے مجھے آپ ایزی ہو کے بتائیں, مجھے آپ شوگر کوٹ نہیں کریں, مجھے آپ یہ نہیں بتائیں کہ شاید کوئی مجھے آپ بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا میں اس میں راضی ہونا چاہتا ہوں. اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کرتا کہ اللہ اگر جو بھی چیز تجھے نہیں پسند نا, بس میرے دل میں بھی اس کے لیے کراہیت ڈال دے, میرے دل میں بھی اس کے لیے ناپسندیدگی ڈال دے. تو الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوا تو الحمدللہ میں نے بتایا کہ 5 سے 6 مہینے لگ گئے مجھے آہستہ آہستہ چیزیں چھوڑنے میں, کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنے میں. اور پھر جب ایک دفعہ اس طرف آپ آتے ہو تو میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑتے ہو نا, خدائی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت بہتر جو ہے نا واپس عطا فرماتا ہے, اور کچھ ایسی چیز دیتا ہے جو نہ تو حرام ہوگی اور نہ وہ آپ کے دل کے اوپر کھٹکا لگے گا, بلکہ وہ ایسی چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوگی. تو انشاءاللہ انسان کو اس پہ راضی ہونا. اچھا, آپ نے کہا کہ میں ابھی کے جو بڑے بڑے نامور اداکار ہیں یا بڑے بڑے سٹارز ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں میری انٹریکشن رہی, کوئی اگر کچھ چند اگر آپ نام لینا چاہیں. نام لینا اس میں مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میں نے نام لے لیا تو پھر جو ہے نا کام خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان, کیونکہ دیکھیں میں بتاؤں پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ ابھی بھی نہیں, تعلق ہے ابھی بھی, کئی کے ساتھ ابھی بھی بہت اچھا تعلق ہے. دیکھیں ہر بندے کی اپنی جرنی ہوتی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان جو ہے وہ ایسا کرے کہ بھئی میری سپیڈ پہ یا میری پیس پہ, ہر بندے کی اپنی جرنی ہوتی ہے. تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس ٹائم پہ بھی ہدایت دے دے, لیکن میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو نا کوشش کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی انسان اتنا خود اعتماد نہ ہو جائے, اتنا وہ نہ ہو جائے کہ جی بس میں تو جو ہوں نا وہ عقل کل ہو گیا ہوں اور میں تو جو ہے نا حرف آخر بس یہی ہے. اور ایسا نہیں, آپ اپنے آپ کو دین پڑھتے رہیں, سیکھتے رہیں, سمجھتے رہیں. یہ جو جستجو ہے نا یہ تو قبر تک آپ کے ساتھ جائے گی. تو ایز لانگ ایز آپ لرننگ کے پروسیس کے اندر ہیں, انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت ضرور دے گا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے, جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو میں تمام ہمارے جو شوبز کے لوگ ہیں جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ یار آپ جس جگہ پہ بھی ہو نا, اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, یہ میرا مشاہدہ ہے, ٹھیک ہے, شوبز کے لوگ جو ہے نا ان کے سب سے نرم دل ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے بہت دینی ہو لیکن ان کے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں, بڑے کٹر ہو جاتے ہیں, بڑے مطلب اگلوں پہ وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں سخت قسم کا کہ تم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. میں نے دیکھا شوبز کے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, اور جب یہ دین کی طرف آتے ہیں نا اللہ اکبر بہت کمال طریقے سے آتے ہیں. اور یہی حال آپ دیکھو کہ ویسٹ میں جب گورا مسلمان ہوتا ہے تو کس طرح مسلمان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہی ایسی کی تیسی تمہارے اس کلچر کی, وہ اتنا زبردست مسلمان ہوگا, وہ پورا پراپر پریکٹسنگ کرے گا. تو میں نے تو اپنے مشاہدے میں جو لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ وہ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے لوگوں کا درد محسوس کرتے ہوئے جو ہے. راجہ بھائی ابھی جو آپ نے بات کی اسی سے سوال کر رہا ہوں کہ اس طرح کی فیلنگز ہمیں کیوں نہیں آتی. مثلا کہ ہمیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے 1-1.5 ماہ نماز پڑھی اور 5 وقت کی پڑھی اور پھر آہستہ آہستہ پھر ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا. جو ہم انگریزوں کو دیکھتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا, ان کی کہانی سنتے ہوئے رونا آ جاتا ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ 1-2 ماہ سے, میں یہ پچھلے 10 یا 20 سال سے یہی پریکٹس کر رہا ہوں. یہ جذبہ یہ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں 2 بنیادی چیزیں جو اگر ہم اڈاپٹ کر لینا تو انشاءاللہ وہ جذبہ برقرار رہے گا. ایک تو ویسے ایمان کی حالت اوپر نیچے ہوتی ہے تو عام سی بات ہے, صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تھا, اس طرح کی بہت ساری حدیث بھی موجود ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ پہلی بات تو اپنی صحبت کو ٹھیک کریں. سب سے پہلی بات دیکھیں بچپن میں ہماری امی وہ کہتے تھے کہ بیٹا جا کے نا وہ کلاس میں لائک بچوں کے ساتھ بیٹھنا. کیوں کہتے تھے کہ چونکہ وہ لائک ہے تو شاید تمہارے اندر بھی وہ لائک تم بھی بن جاؤ گے. تو
ہم کہتے ہیں اردو کا محاورہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے, جو تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے اس کے دین پہ ہوتا ہے. تو ہر بندہ پھر یہ دیکھے کہ میرا خلیل کون ہے, میں کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. دیکھیں سلام دعا سب سے اچھی ہوتی ہے, آپ ہر کسی کے ساتھ سلام دعا رکھیں, نو پرابلم. اصل بات یہ ہے آپ کس کے ساتھ انٹیمیٹلی بات کرتے ہو, کس سے آپ ایڈوائس لیتے ہو, کس سے آپ مشورہ لیتے ہو, کس سے آپ اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرتے ہو. اب اگر وہ بندہ ایسا ہے جس کے اندر خدا خوفی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بہت بڑا حضرت علامہ ہو, خدا خوفی ہے نا اس کے اندر, وہ آپ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا, وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا کہ یار ایسا نہ کرو, یار یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, کیوں اس طرف جا رہے ہو. لیکن جس کو پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ کہے گا یار یہ بھی حرام کر لے, وہ بھی کر لے, فراڈ بھی کر لے, کرپشن بھی کر لے, کوئی ٹینشن نہیں. تو سب سے پہلے اپنی صحبت کو ٹھیک کریں. اور انسان دیکھیں جو بہن بھائی آپ کے ہیں نا, وہ تو جو آپ کی قسمت میں آئے آپ بھگتے ہیں ان کو, میں آپ کیا کہوں ان کے بارے میں, لیکن جو دوست ہوتا ہے نا وہ انسان چنتا ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں یار میں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, میں نے اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, میں نے اس کے ساتھ گزارنا ہے, آپ ڈیسائیڈ کرو. اور کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی کو فارم کرے گا. دیکھو جو دوست آج آپ کے ہیں نا یہ ڈٹرمن کرے گا کہ 5 سال کے بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے. آج فیصلہ کرو میرے دوست کون ہوں گے. اسی طرح سے دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا, چاہے روزانہ آپ آدھا پیج پڑھیں, 1 رکوع پڑھیں, وہ آپ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا اعمال وہ لگتے ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل ہوں. تو قرآن کے ساتھ ایک مستقل آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے اور وہ سمجھ کے پڑھنا. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ہم اپنے دین کو لیتے ہیں فار گرانٹیڈ. ہم کہتے ہیں جی ہم تو چلو جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, انشاءاللہ جنت پکی ہے. ایسا نہیں ہوتا. گورا جو ہے نا جب وہ دین کی طرف آتا ہے نا وہ ایک ایک چیز پڑھ کے آتا ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ, وہ سمجھتا ہے, وہ غور کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تفکر کرتا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہوئی ہیں کہ اس میں نشانیاں کس کے لیے, اولی الالباب کے لیے, عقل والوں کے لیے, تفکر کرنے والوں کے لیے, تدبر کرنے والوں. تو ہم تو تدبر والی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے, یا کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. تو قرآن کا ایک حق تو یہ تھا کہ اس کو یعنی پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, وہ اس کا اپنا ثواب ہے. لیکن اصل جو مقصد ہے نا قرآن کا وہ سمجھ کے پڑھنا. تو جو سمجھے گا اس کو میسج سمجھ میں آ گیا, جس کو میسج سمجھ میں آئے گا اور جس کو روزانہ ڈوز مل رہی ہے نا قرآن کی, میں نے کہا آدھا پیج بھی پڑھ لیں, چلیں یار 2 آیتیں پڑھ لیں آپ اور چھوڑیں, 2 آیتیں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ اور صرف 5 منٹ اس پہ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے مجھ سے اللہ, میرا رب, میرا پیدا کرنے والا, میرا خالق, میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ آپ پڑھو گے نا تو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا چینج آئے گا, پھر اگلے دن تھوڑا سا اور آئے گا, اگلے دن تھوڑا سا اور آئے گا. اور آپ یقین کرو آپ اپنے آپ کو 6 مہینے کے بعد دیکھو گے, آپ کو کہ یار میری سوچ میں, میرے فکر میں, میرے افکار میں زمین آسمان کا فرق پڑا ہے. یہ اسی طرح کی مثال ہے جس طرح ایک بندہ پہلے دن جم جاتا ہے نا, تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آرنلڈ شوارزنیگر بن جاتا ہے. وہ پہلے دن جاتا ہے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا, دوسرے دن کوئی فرق نہیں, تیسرے دن کوئی فرق نہیں. 6 مہینے بعد دیکھو ذرا, کنسسٹنسی رکھو نا, 6 مہینے بعد دیکھو, سال بعد دیکھو, زمین آسمان کا فرق پڑا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ لاز آف فزکس کے خلاف ہوگا کہ آپ مستقل 1 سال جم جا رہے ہیں, اچھی خوراک بھی کھا رہے ہیں, ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر فرق نہ پڑے. بالکل اسی طرح سے آپ مستقل قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ایمان پہ فرق نہ پڑے. لازمی فرق پڑے گا. صحبت آپ کی اچھی ہے, فرق نہ پڑے, ہو ہی نہیں سکتا. اچھا راجہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسفارمیشن سے پہلے زمانہ جاہلیت کہہ لوں یا جو بھی آپ کی جوانی کا دور, کوئی ایسی چیز جس پہ آج بھی ریگریٹ ہوتا ہو کہ یار یہ میں کیا کیا, یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یار ایسی تو چیزیں بہت بڑی ہیں, آپ کے شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہماری باتیں ختم. کچھ 1-2 تو بتائیں نا. یار اصل میں مستیاں شرارتیں میں بہت کرتا تھا. میں اصل میں نا وہ بچہ تھا, ہمارے گھر میں نا اصول یہ تھا کہ پڑھائی پہ ہماری چھترول ہوتی تھی اگر پڑھائی صحیح نہیں کی. تو اصل اصول بس یہ تھا کہ میتھس میں نمبر آنے چاہیے پورے اور باقی سبجیکٹس میں پورے نمبر آئے. تو میں الحمدللہ اچھا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن ساتھ ساتھ نا کیونکہ باقی چیزوں پہ کوئی پکڑ نہیں تھی تو شرارتوں میں بہت آگے تھا. اللہ معاف کرے, بہت سارے لوگوں کو میں نے ناک میں دم کیا ہے. کچھ واقعات ایسے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر کچھ بتانے کے قابل ہو, بتانے کے قابل پتہ نہیں آپ کا شو کس ریٹنگ پہ چلتا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کوئی شرارتیں کر دینا, مستیاں کر دینا, کوئی پٹاخے بجا دینا ان کے گھروں میں, کچھ چیزیں پھینک دینا, لوگوں کو جانور گفٹ ریپ کر کے تحفتاً دے دینا, یعنی اس قسم کی چیزیں. تو بہت اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے تھے اور اس کے اوپر ہماری چترول بھی ہوتی تھی, لیکن بہرحال. اچھا تو راجہ بھائی اس ٹرانسفارمیشن کے بعد کوئی ایسی چیز جو آپ مس کرتے ہوں کہ یار یہ پہلے میں کر لیتا تھا لیکن اب نہیں کر پاتا یا اجازت نہیں ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ ایسی کوئی ایک چیز بھی نہیں. اگر آج مجھے آج کہنا کہ ذا بھائی آپ اپنے لائف میں پچھلی لائف میں چلے جائیں, میں آپ کو $1 بلین دیتا ہوں, خدا کی قسم میں مرنا پسند کروں گا, وہ پسند نہیں کروں گا. اچھا آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ سورس آف انکم ایک تو ہماری آرگنائزیشن ہے یوتھ کلب جو ہم لوگ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, وہ میرا فل ٹائم جاب ہے. اس کے بعد میں اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جو نا پڑھاتا ہوں, وہاں پہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, کامسیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اور الحمدللہ یہ میرا مین سورس آف انکم یہی ہے. یوتھ کلب کیا آپ وہاں پہ ایک آپ اون کرتے ہیں؟
آپ ہی اس کے آنر ہیں یا وہاں پہ آپ ایک امپلائی ہیں یا وہ کیا آرگنائزیشن؟ آپ کہہ رہے ہیں میں سی او ہوں کمپنی کا, تو مطلب ہماری کمپنی جو ہے وہ کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے, وہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اور ہم لوگ, ہمارا ایک شورا ہے, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, میں ایز اے سی او امپلائڈ ہوں کمپنی کے ساتھ, اور سیلریز ہیں سیلریز ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اصل میں, جو یوتھ کلب کو فارم کرنے والی کچھ خواتین ہیں, 2011 میں مئی کے مہینے میں انہوں نے اس کو فارم کیا تھا. میں نے تقریباً 2011 دسمبر میں جوائن کیا تھا ان کو, اور پہلے 4 سال ہمیں نہ کوئی سیلریز ملی, نہ کوئی ری امبرسمنٹس بھی نہیں تھی. مطلب ہم لوگ تو پہلے 4 سال تو مطلب ادارہ کچھ بھی نہیں تھا, زیرو تھا, تو ہمیں اپنی جیبوں سے لگانا پڑ گیا. بلکہ جو کچھ میں نے کمایا ہوا تھا دبئی سے, ابو ظہبی سے, وہ مطلب سمجھیں کہ میکسیمم یہاں لگ گیا. اور گھر والے پریشان تھے بہت زیادہ کہ بھائی ایک تو کما تم بہت تھوڑا رہے ہو, جو تمہاری جابز ہیں ٹیچنگ والی, اوپر سے جو کما رہے ہو وہ سارا یہاں لگ رہا ہے. تو اس میں نا بہت پرابلم ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا گیا. بہت سارے لوگ مل گئے جنہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا کام کریں, آپ اپنا کام کریں, ہم انشاءاللہ فائنانس کرتے ہیں, آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں. تو ہمارا جو میکینزم ہے یا ماڈل ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ساری فری ہوتی ہے. یعنی ہم لوگ موٹیویشنل اسپیکرز کے طور پہ جاتے ہیں, ہنڈریڈز آف ٹاکس ہوتی ہیں سال میں, ہنڈریڈز آف ٹاکس, اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ہر ٹاک کا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ, کوئی ٹینشن نہیں تھی. لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم لوگ جو اینڈ یوزر ہے نا اس کو بالکل تنگ نہیں کریں گے, لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ضرور آپ ہمارے اس مشن میں ہمارا حصہ بنیں, آپ اس میں ہماری گاڑی کی وہ کہتے ہیں نا ٹینکی میں پیٹرول ڈالیں تھوڑا سا تاکہ ہم آگے چلیں. تو شروع میں تو ہم, میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے تھوڑے سے تھے, مطلب آپ کہہ لو 10-20 سے اوپر نہیں تھے, لیکن الحمدللہ وہ ایسے چکی سے گزرے ہیں نا کہ جہاں پہ پراپر ٹیسٹ ہوئے ہیں کہ نہ 1 روپیہ تمہیں آرگنائزیشن نہیں دے رہی, سب کچھ تم نے خود ہی کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے جیسا بھی کرنا ہے, بلکہ الٹا لگانا پڑ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دینا شروع کیا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کہیں قریب کی بھی سیلری کسی کو نہیں دے رہے جو ان کی مارکیٹ میں بنتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ میرے ساتھ ایسے مخلص لوگ موجود ہیں, چاہے وہ میڈیا ڈپارٹمنٹ میں ہوں, گرافکس میں ہوں, ایڈمن میں ہو, فائنانس میں ہو. ابھی تقریباً ہماری 100 سے زائد امپلائیز ہیں ہمارے پاکستان میں, اسلام آباد, لاہور, کراچی میں. وہ ویسے جو ممبرز رضاکارانہ طور پہ وہ تو ہزاروں میں ہیں, لیکن جو ہماری ٹیم ہے پوری وہ یہ لوگ ہیں, اور الحمدللہ اتنے اخلاص کے ساتھ کام کریں کیونکہ وہ ہمارے مشن میں بلیو کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یار آپ ایسا کریں پلیز, تھوڑا بہت تو ہم چلو آپ کی سیلری کا کر دیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اپنا سائڈ پہ رکھو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ جو ہے نا بالکل ہی بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاؤ اور کل کو آپ یہ کہو کہ بھائی میں تو کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر بندے نے اپنا کچن چلانا ہوتا ہے. تو بس اس قسم کا ایک ہائبرڈ قسم کا ماڈل چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بس برکت ڈالی. یوتھ کلب کا جو پیج ہے اور اس کے علاوہ آپ کا پیج ہے اور جتنے بھی اسپیکرز ہیں ان کے بھی میں نے دیکھا ہے کہ علیحدہ سے پیج بنے ہوئے ہیں, وہ تمام مونیٹائز ہیں یا نہیں ہے؟ ابھی نہیں ہے مونیٹائز, انشاءاللہ فیوچر میں یوٹیوب سے کچھ ارن کچھ بھی نہیں آ رہا, 1 روپیہ نہیں آ رہا. کیوں آپ لوگ کیوں مونیٹائزیشن نہیں کرتے؟ اس پہ اصل میں نا ہم لوگ سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مونیٹائزیشن والا مسئلہ فیئرلی نیا مسئلہ ہے, اور اس پہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جو کہ غیر شرعی ہو. تو اس پہ علماء کی دونوں آراء موجود تھیں. وہ بھی تھیں کہ جو کہہ رہے تھے جی مونیٹائزیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بالکل مطلب حرام ہے. تو ہم لوگ نا کبھی بھی کوئی کام اس طرح نہیں کرتے کہ جی ہماری چاہت ہے تو کر دیتے ہیں, بعد میں اس کے مطابق کا فتویٰ ڈھونڈ کے کاپی پیسٹ کر, یہ والا طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ کہ واقعی میں پتہ کیا جائے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے. تو ابھی بہت سارے علماء سے بات کرنے کے بعد اب رجحان اس طرف آ رہا ہے, کیونکہ یوٹیوب کی بھی پالیسیز بدل رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے کہ مونیٹائزیشن وہ بہرحال کر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ نہ بھی کریں تب بھی ایڈ لگا دیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کو کنٹرول شاید زیادہ مل جائے. اگر آپ مونیٹائز کرتے ہیں تو آپ ان ایڈز کی جو اس میں کیا شو ہوگا کیا نہیں ہوگا, بیکاز ہمارا اسلامک ایک پیج چل رہا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس پہ کوئی ایسا غیر مناسب قسم کا اشتہار آئے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی فلٹر ہیں, کنٹرولز ہیں, وہ لوگ آ کے آپ کر دیں, اور جو آپ جنریٹ کریں گے وہ واپس آپ اپنے ادارے کو دے دیں, مزید کانٹینٹ کریٹ کریں. تو یہ شاید یہ والی رائے جو ہے ہماری شورا میں جب میٹنگ ہوگی تو اس میں ڈسکس ہو اور یہ اپروو ہو جائے تو اس کیس میں پھر آن ہو جائے گی. اگر اپروو نہیں ہوئی تو پھر جس طرح کام چل رہا ہے. اگر مونیٹائزیشن آن ہوتی تو کیا لگتا ہے کیا پر منتھ ارن کر رہے ہوتے آپ؟ کوئنسیڈنٹلی میرے جو فائنانس کے بندے ہیں وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے مجھے پروجیکشن جو دی ہوئی ہے وہ اچھی خاصی ہے. میرا خیال ہے مہینے میں ہمارے مطلب ایزی ہو کے پاکستان کی مونیٹائزیشن اور امریکہ کی ڈفرینٹ ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ 3 ملین 4 ملین روپیز اے منتھ کوئی مسئلہ نہ ہوتا پاکستانی. اچھا راجہ بھائی یہ بتائیں کہ اگر یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو پھر آپ کیا کوئی ممبر یا کوئی مسجد کا بھی رخ کرتے؟ دیکھیں یہ جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا نا تو شاید آپ کو یاد ہو اس ٹائم پہ یوٹیوب تقریباً 5 سال کے لیے بین تھا. تو ہم لوگ جو تھا نا, ہمارا اصل کام ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آن گراؤنڈ ہے, ہمارا اصل کام یوٹیوب پہ نہیں ہے.
although YouTube پہ ہماری بہت فالوئنگ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان لائک ادر یوٹیوبرس ہماری پریزنس اسٹریٹس میں زیادہ ہے. ہم لوگ اسکولز میں جاتے ہیں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا ہمارے ایک سال میں کم و بیش میرے خیال ہے کچھ 600 کے قریب ٹاکس ہوتی ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں. اس کے علاوہ ہمارے ٹورز ہوتے ہیں پورے پاکستان کے, کشمیر سے لے کے کراچی تک. تو ہم لوگ نا بہت آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, ہمارے اسٹریٹ دعویٰ ہوتے ہیں, ہم لوگ سڑکوں میں نکل جاتے ہیں, ہم لوگ مارکیٹ پلیسز میں جاتے ہیں, کہیں پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہم تو کانورسیشنز کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ یوٹیوب نہ بھی ہوتا نا تو ہم تو یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کر رہے ابھی بھی ہیں. ابھی ہمارے پاس یوٹیوب بھی ہے, چینل بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود ہمارا آن گراؤنڈ کام بہت زیادہ ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس آلدو ہماری میڈیا ٹیم بہت بڑی ہے, لیکن میڈیا کے بندے شارٹ پڑ جاتے ہیں, کیونکہ میں دن میں میری 5 6 7 کبھی کبھار 8 ٹاکس بھی ہوتی ہیں ایک دن کے اندر, اور وہ بندہ نہیں ہے کور کرنے والے, اور وہ کور کر کے بھی کیا کریں گے, کتنا کانٹینٹ ڈالیں گے. تو ہم کہتے ہیں چلو یار ایک دن میں میرے خیال ہے ہمارے پورے چینلز میں سے اگر آپ دیکھیں تو 15 ویڈیوز ریلیز ہو رہے ہیں ایک دن کے اندر, ٹھیک ہے. اس سے اوپر میں کہاں جاؤں, لوگوں کی بھی تو ایک استطاعت ہے نا کانٹینٹ کنزیوم کرنے کی. تو اگر یہ یوٹیوب نہ بھی ہوتا نا تو ہمارا کام تو جاری ہے اور وہ رہتا. آپ نے اتنا علم حاصل کیا تو کوئی مفتی یا علامہ کیوں نہیں بنے, ساتھ لگوا کیوں نہیں لیا؟ صحیح. دیکھیں میں جس جگہ پہ کام کر رہا ہوں نا, میں کام کر رہا ہوں مینلی یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں. اور میں اس کے لیے سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لیے جو میرے پاس جو بلینڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ پاکستان میں بہت زبردست قسم کے علماء موجود ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا, سمجھنا دین کو, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا, اور ان سے خوب سوال پوچھنا. یعنی بچپن میں جب میں دین کو, ہمارے مولوی صاحب گھر میں آتے تھے پڑھانے کے لیے, تو کبھی کوئی سوال پوچھے تو مجھے تو اللہ معاف کرے تھپڑ ہی پڑے, کیونکہ وہ جواب نہیں ملتے تھے. تو میں بڑا متنفر تھا مطلب اسلام سے بھی اور سارا کچھ. لیکن جب میں باہر گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ جو ایسے علماء ہیں جو ماشاءاللہ بڑے نالجبل ہیں, ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہے, وہ بڑے آرام سے, سکون سے, تسلی کے ساتھ سارے سوال پوچھتے. اور میں ان کو کہتا کہ حضرت شیخ مجھ سے ہو سکتا ہے کوئی گستاخی ہو جائے, میں کوئی غلط بات کہہ دوں, لیکن واللہ میری نیت گستاخی کرنا نہیں ہے, میں سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کنفیوژن خود ہے. تو الحمدللہ انہوں نے بڑے طریقے سے ہینڈل کیا. تو مجھے بھی لگتا تھا کہ دیکھیں میں نے اگر یا تو میں اپنے ساتھ کوئی ٹائٹل لگوا لوں اور اپنے آپ کو ایک چیز پرسنالٹی بنا لوں, یا پھر یہ کہ میں کام کروں. اور کام کرنے کے لیے نا ویسے اگر کوئی بندہ بننا چاہے تو یہ بہت اچھا راستہ ہے, اگر وہ اپنے دین اور دنیا کی تعلیم کو ساتھ لے کے چلنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے. اور ہمارے آرگنائزیشن میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ پراپر درس نظامی سے گزر چکے ہیں الحمدللہ, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی اور ڈگریز بھی کی ہوئی ہیں. تو اصل میں نا اس وقت اس کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ دونوں علوم اگر آپ کے پاس موجود ہیں, ٹائٹل سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا یہ فرق پڑتا ہے کہ کیا آپ نے کانٹینٹ سمجھا ہے, کیا آپ کو دین کا فہم حاصل ہوا ہے, کیا آپ علماء کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو کوئی عقل کل تو نہیں سمجھ رہے, اور جہاں پہ بھی کہیں غلطی ہو فوراً سے بندہ عاجزی کے ساتھ غلطی کو مانے, تسلیم کرے اور پھر اپنی جو ہے اصلاح کرے. اچھا, یوٹیوب نے آپ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام آسان کر دیا؟ بے شک, بالکل کیا. جو لوگ ابھی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں یوٹیوب پہ آڈینس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا نمبر ہوگا, آپ اپنے ملک کے باہر انگریزوں اور بہت سی آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی اپنی افادیت ہے, ٹھیک ہے. سو اب میں جس طرح اسکولز میں جاتا ہوں, یونیورسٹی میں جاتا ہوں, کچھ لوگ ہیں وہ گاؤں دیہات میں چلے جاتے ہیں اور شہروں میں جاتے ہیں. دیکھیں جو ابھی دیکھیں میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا, یہ انٹریکشن اور ہے, اور اگر آپ یوٹیوب پہ میرا ویڈیو دیکھیں وہ انٹریکشن اور ہے. تو اگر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ویڈیو ہو گیا جی, ریکارڈنگ ہوگی, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد ہم بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, تو جو ایک انسان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے نا, وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اینگل پہ کام ہونا چاہیے, اور دعوت دین جو ہے نا وہ بہت وسیع ٹاپک ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ جی میں میڈیا کی انڈسٹری میں ہوں, میں نے دعوت دین کرنی ہے. اب دعوت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ممبر پہ ہی کھڑے ہو جائیں. دعوت دین ممبر سے بھی ہو سکتی ہے, یوٹیوب سے بھی ہو سکتی ہے, آپ واٹس ایپ پہ کر دیں, آپ کسی کو کوئی اچھی کتاب گفٹ کر دیں, آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 بات کر لیں, آپ کسی سے فون پہ بات کر لیں, آپ کسی دوسرے شہر جا کے چلے جائیں, آپ کسی کو خط لکھ کے بھیج دیں. یہ سب طریقے دعوت دین کے ہیں, اور ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں کہ مختلف میڈیا کو آپ نے جو ہے نا اپنایا, چاہے خط لکھنا ہو, چاہے اسٹریٹس میں جا کے بات کرنی ہو, چاہے گھر گھر جانا ہو, چاہے ممبر پہ کھڑے ہونا ہو, سب طریقوں سے آپ نے کیا. تو اس کا کوئی ایک پرٹیکولر سٹائل نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ افادیت کو دیکھتے ہوئے میکسیمم یس آپ کو میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے, اور یہ تبلیغ کے کام کو قدرے نیکسٹ لیول پہ بالکل لے کے جائے گا انشاءاللہ, کیوں نہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ جو لوگ بھی یوٹیوب یا اس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں دین سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, انہیں ٹرینڈنگ ٹاپکس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ میں نے آپ کی کئی 1-2 تصویریں دیکھی پیچھے, رینبو فلیگز اور وہ جو تھمبنیل جس طرح سے بنایا جاتا ہے, اور ایک کوئی
لبرل سا کوئی شخص ہے, مجھے اس کا نام نہیں یاد, اس نے کہا کہ یہ ہمارے نام استعمال کر کے آڈینس گین کرتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے, میں نے ایک بہرحال ان کا نام نہیں لے رہا, ایک مفتی صاحب ہیں, ان کی یوٹیوب ویڈیو پہ پٹھان فلم کا پوسٹر بھی لگا ہوا تھا. اچھا, اور پتہ نہیں بندر کیا تھا, لیکن مجھے یہ ہوا کہ اگر آپ کو بالی ووڈ کی فلمز یا اسی طرح کے پوسٹر لگا کے اگر عوام کو بلانا ہے, کیا آپ اس کو ٹھیک سمجھتے, کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں میری رائے تو یہ کہ ہمارے کم از کم پلیٹ فارم سے کوئی ایسا تھم نیل جانا جو غیر مناسب ہو, یا کوئی ایسا کلک بیٹ کرنا جو وہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. کوئی اور ہماری ویڈیو اٹھا کے لگا دے تو وہ اور بات ہے. مطلب وہ آپ کو پتہ ہے, کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو ٹک ٹاک پہ فالو کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں ٹک ٹاک پہ ہوئی نہیں بھائی. کہتے ہیں جی آپ کے ملین جو نا سبسکرائبر ہیں. ابھی میں کچھ ہی دن پہلے گاڑی میں فیول ڈلوانے گیا تو وہ بندے نے کہا جی آپ کے تو ہم بہت بڑے سبسکرائبر ہیں. تو میں نے کہا جی میں تو ہوں ہی نہیں. تو خیر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کلپس کاٹ کے ڈالتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن کم از کم ہمارے پلیٹ فارمس پہ جو میں سمجھتا ہوں ہمیں کم از کم احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی غیر مناسب اور جھوٹ پر مبنی کلک بیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ٹرینڈنگ ٹاپکس کی جہاں تک بات ہے, یس میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا جو ریلیونٹ چیز ہوتی تھی نا اس کے مطابق بات ضرور کرتے تھے. فار ایگزامپل آپ ایک دفعہ جا رہے تھے, آپ نے دیکھا ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے, تو اب آپ کوئی گھر سے سوچ کے نہیں نکلے تھے کہ مجھے راستے میں مری ہوئی بکری ملے گی. آپ کو نظر آئی, آپ نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون اس کو خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مری ہوئی بیمار بکری ہے, وہ جس کی کھال ساری اتر جاتی ہے اور بڑی گندی حالت میں. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم کیوں لیں گے, یہ تو زندہ بھی ہوتی تو کوئی نہ لیتا اس کو. تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے کم ہے جو تمہاری نظر میں اس کی حیثیت ہے. تو آپ نے پھر ان کو ایک درس دیا کہ جی دنیا کی قیمت کیا ہے, دنیا جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, دوڑ لگا رہے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے نزدیک اگر کچھ ہے تو وہ اصل میں تمہارا گھر جنت والا ہے. تو یہ بات ہوئی. پھر ایک اور جگہ پر آپ نے دیکھا کہ ایک یعنی جو آپ کے ایک عورت ہے جو کہ جنگی قیدیوں میں سے تھی, اور وہ اپنا بچے کو جو نا ڈھونڈ رہی ہے, تلاش کر رہی ہے. کبھی ایک بچہ پکڑتی ہے, کبھی دوسرا پکڑتی ہے, اس کو گلے سے لگاتی ہے, چومتی ہے, پھر چھوڑ دیتی ہے, پھر اپنا بچہ تلاش کر رہی ہے, بار بار ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. فائنلی جا کے اس کو اپنا بچہ ملتا ہے تو اس کو سینے سے لگاتی ہے, چومتی ہے, پیار کرتی ہے. تو نبی نے فرمایا, اب صحابہ دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری چیز سامنے ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ اپنے بچے کو جہنم میں پھینک دے گی, آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو کبھی بھی نہیں کرے گی. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو وہ تمہیں کیوں خواہ جو ہے جہنم میں پھینکے گا اگر انسان خود ہی نہ تلا ہو حرام کاموں کی طرف. تو اس لیے نا جو ریلیونٹ چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرنا اور اس سے کوئی سبق نکالنا اور اس سے کوئی لیسن نکالنا یہ بالکل جائز طریقہ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کون سے چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں ہوا پکڑ رہی ہیں, جن کے اندر کوئی پرابلم ہے, ہم لوگوں کی اویئرنیس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ لوگ جو ہے نا اس ٹرینڈنگ ٹاپک کے اندر آ کے نا آپ دیکھتے ہو ایک ڈیبیٹ کریٹ ہوئی ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہر چیز کو اسلام کے لینز میں ضرور دیکھیں کہ آپ نے کسی تبصرے والے کا بھی سن لیا, کسی فلانے کا بھی سن لیا, کسی ایکس وائی زیڈ یوٹیوبر کا بھی سن لیا, اب دینی پرسپیکٹو بھی سن لو کہ اس میں دینی رائے کیا ہونی چاہیے. تو ہم لوگوں کو نا وہ لینز دیتے ہیں جس کے تھرو وہ کسی بھی چیز کو ویو کر سکتے ہیں, حالات حاضرہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو بھی بات ہے شرعی اعتبار سے یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ہم ان کو ٹولز دیتے ہیں سکھانے کے لیے. اچھا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹ فار دا سیک آف گیٹنگ سم مور ویوز اور اٹینشن ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں, ایسا یعنی ہماری کنسرن دیکھیں ٹرینڈ لینا ہوتا ہے نا تو بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جس کے اوپر انسان فضول باتیں کر کے, چھچوری حرکتیں کر کے اپنے آپ کو ٹرینڈ میں لے کے آ سکتا ہے. اور ہم لوگ اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. ہمیں ویسے میں آپ کو بتاؤں اگر ہم کرنا چاہیں, میرا تو پورا بیک گراؤنڈ بھی تھیٹر کا ہے, اگر جھکتے مارنی ہو اور اگر کسی کے اوپر وہ کرنا ہو تو آپ یقین کریں بہت کام خراب ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا ہمیں ایک دائرہ دیتا ہے, ہمیں ایک باؤنڈری دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمیز کا دائرہ ہے, تمیز کے دائرے میں رہو. آپ کو وہ کام جو ہم دور جاہلیت میں کرتے تھے اپنے, وہ اب ہمیں سوٹ نہیں کرتے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کریں. اور ایک یعنی کیریکٹر سے گری ہوئی حرکت جو ہے نا اب سوٹ نہیں کرتی. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کیریکٹر سے گری ہوئی حرکت جو ہے وہ ٹرینڈ کر جاتی ہے. جو بندہ جتنا منہ پھٹ ہوگا, بدتمیز ہوگا, لوگوں کو نام لے کے رگڑے گا, اس وہ اوپر جائے گا. تو ہمارا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹیو ہے لوگوں کو لینس دینا, اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. راجہ بھائی یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں ایتھسٹ جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم نے روایتی مسلمان تو دیکھے جو پیدائشی طور پہ مسلمان تھے اور اللہ پر یقین بھی رکھتے ہیں لیکن پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. ایتھسٹ کیا ہے اور روایتی مسلمان میں ایک تو فرق کیا ہے, اور اگر ایتھسٹ ہوتے ہیں تو وہ ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کو کوئی ایکسپیرینس رہا ہو, کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ جی بالکل ایگزسٹ تو کرتے ہیں, ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں, ڈبیٹس بھی رہی ہیں مختلف جگہوں پہ, کیمپسز وغیرہ میں
ہمارے جو اسٹال وغیرہ کہیں لگا ہوتا ہے وہاں پہ کہیں پہ ان کے ساتھ کوئی مکالمہ ہو جائے. تو یہ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. اوبیسلی اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہیں, وہ 1-2% ہی ہیں, لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی بات کو سوشل میڈیا پر لے کر آتے ہیں, ایک اس میں سینسیشنلزم بھی کریٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں یا تو وہ بہت متنفر ہو رہے ہوتے ہیں ان سے, یا پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ذرا ابھی کچے ذہن کے ہیں, نوجوان ہیں, وہ تھوڑا سا ڈیٹریک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایسے اعتراض لے کے آتے ہیں کہ جس بندے نے اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا یا حدیث کا صحیح مطالعہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بات کو حق سمجھتے ہوئے واقعی سمجھ لے کہ جی اس میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایسی بات ہے. تو اس لیے ہم لوگ اپنے پلیٹ فارم سے تو کم از کم ایسا کچھ نہ کچھ اویئرنیس کریٹ کرتے رہتے ہیں. جہاں تک ٹریڈیشنلسٹ لوگوں کی بات کی آپ نے, روایتی جو آپ نے بات کی, تو ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں تعداد میں زیادہ ہیں کہ جو لوگ الحمدللہ مطلب جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ان کی عیب ہوں یا غلطیاں ہوں, کوتاہیاں ہوں, جو کچھ بھی ہو, لیکن وہ اسلام کے دشمن نہیں ہیں, اسلام کے دوست ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بڑی عجیب بات ہے. یعنی پاکستان خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ نہ ہمیں عربی اس طرح سے آتی ہے, نہ ہمارا کوئی قرآن کے ساتھ اس طرح سے تعلق واسطہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے چیزوں میں ہم انوالو ہوں جو کہ سماجی برائیاں ہوں, آپ کہیں جی کرپشن بہت ہے, چوری چکاری بڑی ہے ہر جگہ پہ یہ وہ, لیکن گھوم پھر کے جب بات دین کی آتی ہے نا تو سبحان اللہ کچھ ایسا کوئی معجزہ ہوا ہے کہ ہمارے اندر نا وہ محبت ابھی بھی ہے, چاہے جتنا خراب ہو جائے. اور میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ چلو اسی محبت کے عوض جو ہے نا ہمارے کچھ حالات بہتر ہو جائیں, ہمیں کچھ اور بھی سمجھ آ جائے, اور ہمارے باقی شعبہ جات جہاں پہ ہماری تھوڑی سی کوتاہیاں چل رہی ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ درست کر پائیں. ایتھسٹ کی جو اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہے, یہ لوگ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے یا یہ پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے اور کچھ اعتراضات رکھتے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں, ایک وہ ہیں جن کو آپ ایگنوسٹک کہتے ہیں. ایتھیسٹ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, جو سرے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی نہیں مانتے. اور یہ مسئلہ وہ ہے, یہ جو مشرکین مکہ کا بھی یہ نہیں تھا. مشرکین مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے, بارش کون برساتا ہے, تو کہیں گے اللہ, لیکن پھر اللہ کے علاوہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن تو جو ایتھیسٹ ہے نا وہ تو اللہ کو رب بھی نہیں مانتا, پہلی بات. دوسرا جو ایگنوسٹک ٹائپ کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں شاید کوئی سپر پاور ہو, کوئی ہائر پاور ہو, لیکن میں مذہب کو نہیں مانتا. تو اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے جو ذرا لبرل قسم کے لوگ ہوں گے, جو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے خدا کا تصور ہوتا ہوگا لیکن بہرحال اس کا کوئی تعلق ہماری زندگی میں نہیں ہے. اب ہمیں یہ نہیں فیصلہ کرنا کہ بھئی حلال کیا ہے حرام کیا, مطلب ہم بیسیکلی ہم کسی بھی مذہبی کتاب کا سہارا نہیں لیں گے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ بھئی میرے لیے حلال یا حرام کیا ہے, چاہے وہ قرآن مجید ہو, چاہے وہ بھگوت گیتا ہو, رگ ویدا ہو, کسی مذہبی کتاب کا ہم سہارا نہیں لیں گے. ہم لبرل ہیں, ہم سیکولر ہیں, ہم دین کو کسی چیز کے بیچ میں نہیں لانا چاہتے. اچھا, آپ نے کسی ایتھیسٹ سے مل کے کوئی اس کو لاجیکلی کنونس کیا اور اس کو واپس لائے ہوں دین کی طرف؟ کئی دفعہ ہوا ہے. اکثر میرے مشاہدے میں پاکستان میں جو کم از کم لوگ اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں, ان میں نے دیکھا کہ انٹلیکچوئل نہ ہونے کے برابر ہیں اور ایموشنل بہت زیادہ ہیں. تو مثال کے طور پہ ایک لڑکا مجھے ملا تو اس نے کہا کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہتے جی میں اصل میں نا ایتھیسٹ ہوں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جی اصل میں بہت عرصے سے پریشان ہوں. یہ وہ میں نے جب سوال کچھ مزید پوچھے تو اس نے کہا کہ جی میرا کہیں پہ انٹرسٹ تھا کسی لڑکی میں, تو وہ لڑکی جو ہے وہ میرا دل توڑ کے چلی گئی, تو بھائی اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا مطلب آپ کا مسئلہ پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا. آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری آپ نہیں ہو, آپ یہ کہہ رہے ہو سوال میں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. تو چونکہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا, کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا, تو آپ نے کہا بس پھر میں اللہ کا انکار کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو ایک ایموشنل بات ہے یار, یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. یہ ٹوٹے دل کا کیا تعلق ہے؟ کئی بار آپ کو ٹوٹا ہوا دل اسلام کے بہت قریب لے آتا ہے اور کئی بار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ہاں, یہ بڑا ایک معصومانہ سوال ہے آپ کا, کیونکہ دیکھیں اس میں ٹوٹا دل جو ہے نا یا تو آپ کو متنفر کر دیتا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے دے دے. اب دیکھیے بھائی آپ کی قسمت میں نہیں تھا, آپ کے لیے اچھا نہیں تھا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. تو لوگ جو ہے نا کہتے ہیں بس اللہ نے نہیں دیا. تو جیسے کہ یعنی مجھے بتائیں زندگی جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی یا اللہ کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی. تو کئی چیزیں ہوں گی وہ آپ کی مرضی کی بھی چل جائیں گی, 10-20% وہ چل جائیں گی, لیکن ہر فیصلہ تو نہیں کہ اللہ جو آپ مانگیں گے تو پوری کائنات کو بدل دیا جائے آپ کے لیے, ایسا تو نہیں ہوگا. تو انسان کو نا دل جگرا اپنا مضبوط رکھنا چاہیے. تو جب انسان کو یہ کوئی سیٹ بیک ملتا ہے لائف میں تو وہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ سے دور ہو جائے. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ نے کہا الٹا ریئیکشن ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میرا اس نے دل توڑ دیا, میرے پاس تو کوئی رہ نہیں گیا سوائے اللہ کے.
مطلب جب جس پہ میں نے بھروسہ کیا تھا اسی نے دل توڑ دیا, تو میں تو اکیلا ہوں بھائی, میرے پاس تو کوئی نہیں, میرے ساتھ تو اللہ ہی ہے بس, تو پھر چلو اللہ سے ہی بنا لیتے ہیں, شاید اسی سے مجھے کوئی خوشی مل جائے گی, تو پھر وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں. اسلام میں کوئی محبت کا کنسیپٹ ہے؟ بالکل ہے. کیا کنسیپٹ ہے؟ کانسیپٹ یہ کہ محبت جو ہے وہ انسان کو ہو سکتی ہے, دل جو ہے نا وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر قائم رکھنا, تو اس دین پر قائم رکھنا. تو محبت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, محبت ہو جاتی ہے, آپ کو کہیں پہ پیار ہو گیا, محبت ہو گیا, لیکن اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے, اصل گیم یہ ہے. یعنی آپ اس کو شریعت کے مطابق کریں گے یا غیر شرعی طریقے سے کریں گے, یہاں پہ اب فیصلہ ہوگا کہ انسان حلال رستہ اختیار کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے. جیسے رزق آپ کی قسمت میں آنا ہی آنا ہے نا, اب آپ کی مرضی ہے. راجہ بھائی میں آپ سے یہ نہیں کہ آپ کوئی اسکالر ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں, اس حیثیت سے آپ نے بہت سے ویسٹرن کلچر بھی دیکھے ہیں اور آپ یہاں پہ بھی رہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ محبت ہوتی ہے یا ہم اپنی ہوس یا خواہش یا اپنی سسپینس کو محبت کا نام دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات بھی درست ہے آپ کی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ویسٹ میں انفیچویشن کہتے ہیں یا کرش کہتے ہیں یا آبسیشن کہتے ہیں یا لسٹ کہتے ہیں, تو ہم اس کو محبت کا ٹائٹل دے کے کہتے ہیں جی مجھے سچا پیار ہو گیا. تو کچھ لوگوں کو تو ایک دن میں 4 مرتبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو کہ ہر دفعہ کہتے ہیں وہ جہاں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی سچا پیار ہو گیا, یہ بھی سچا پیار ہو گیا. تو ایسا نہیں ہوتا. مارک ٹوین ایک بڑے مشہور رائٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ love seems to be the swiftest but it is the slowest of all growths. No man or woman knows what perfect love is until they have been married for a quarter of a century. اب وہ کوئی مفتی صاحب نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لو جو ہے نا وہ لگتا ہے ایسا پیار کہ جلدی ہو جاتا ہے, لیکن اصل میں سب سے دیر سے ہونے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, اور کہتا ہے کسی مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہیں انہیں سچا پیار ہوا ہے جب تک کہ ان کی شادی کو 25 سال نہیں ہو گئے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی 1 سیکنڈ میں پیار ہو گیا, وہ کہتے ہیں پیار کا مطلب ہے سیکریفائس ہوگی, پیار کا مطلب ہے بیوی کو روز صبح دیکھتے ہو, اس میں کچھ اچھائیاں ہوں گی کچھ برائیاں ہوں گی, اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ بیمار ہوگی, آپ کو خیال ہوگا, آپ بیمار ہوں گے وہ خیال کرے گی. میرا خیال ہے کہ یہ ایک میرے نزدیک بھی محبت کا ایک کنسیپٹ ہے. یہ میں نے ذاتی طور پہ پوچھا, اگر کسی کو فائدہ ہو تو وہ بھی سن لے. اچھا, مرزائی جو ہے اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی شخص بڑا میٹھا ہو کے سمجھانے کی کوشش کرے یا کوئی فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ لگتا مرزائی ہے. بہت سے جو دور حاضر میں علماء کرام ہیں جو ڈیجیٹل پہ سمجھا رہے ہیں, انہیں کہتے ہیں یہ مرزائی ہیں. اور مرزائی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, یہ میں نے اپنے پچھلے کویشچن کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھا کہ جو ایک ایتھیسٹ ہے اور ایک جو روایتی مسلمان ہے جو پریکٹس نہیں کر رہا, ان دونوں کے درمیان کہیں مرزائی سٹینڈ کرتا ہے یا یہ کوئی اور گیم ہے؟ دیکھیے مرزائی ہے جو احمدی کمیونٹی ہے یا جن کو قادیانی آپ کہتے ہیں, یہ بیسکلی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ ان کا اختلاف اس بات پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری رسول ہیں یا نہیں ہیں, وہ خاتم النبیین ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی اور یعنی باقی جو ہے نا ہمارے قانون میں بھی جو ترامیم ہوئی اس کے اندر یہ بات آگے کہ جی یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کیٹیگری میں نہ ڈالیں, کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اچھا راجہ بھائی, ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, جو قادیانی ہیں ان سے جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے نام کے ساتھ لگا کے یہ اور طرح کے خیالات رکھتے ہیں یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے؟ مین مسئلہ تو یہ ہے نا کہ مین مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارا نام استعمال نہ کریں, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری نماز ہے, مسجد ہے, مسلمان ہے, یہ وہ, تو یہ جو عام عوام ہے اس کے لیے کنفیوژن کا باعث ہے. جس طرح اگر میں کہتا ہوں کہ جی امریکن سٹیزن کیا ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی امریکن سٹیزن یہ ہوتا ہے. اگر میں آج اپنے آپ کو امریکن سٹیزن کہہ دوں اور امریکہ میں چلا جاؤں بغیر کسی گرین کارڈ کے, بغیر کسی پاسپورٹ کے, تو کیا وہ مجھے تسلیم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ بھائی آپ کے پاس کچھ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے ان آرڈر فار یو ٹو بی اے امریکن سٹیزن. اسی طرح سے مسلمان ہونے کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, کچھ چیزیں ہونی چاہیے جس پہ آپ کو اگری کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا کام جو ہے نا وہ ہے دعوت دین, اور ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں دین کی دعوت دینی چاہیے. اگر کسی پہ الزام لگانا, کسی پہ ایسے ہی فضول میں بات کرنا, تب تک زبان نہیں کھولنی چاہیے جب تک آپ کے پاس کوئی دلائل نہ ہو, جب تک کوئی ثبوت نہ ہو. اور تب بھی جب آپ کوئی کیس کسی کے اوپر بنانا چاہ رہے ہیں, آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, عدالت میں چلے جاتے ہیں. ورنہ ویسے اگر کسی پہ آپ ایسی بات کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ الٹا آپ پہ لگ جائے بات آگے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے نا, تو اس میں سے پھر ایک بندہ تو کافر ہوتا ہی ہے. یا تو جس کو کہا گیا وہ واقعی میں ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر اللہ معاف کرے آپ ہوں گے. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی جو لوگ بھی ایسے افکار والے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید لاجک سے بات کر رہے ہیں, اس طرح بات کر رہے ہیں, تو پہلے اس پہ تحقیق پوری کر لیں, اور اس کے علاوہ علماء کو انوالو کریں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بہت سے پلے اسٹورز پہ
ایون کہ جو قرآن کی ایپس ہیں جی جی اس کے نیچے بہت چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے کہ احمدی مسلم، اور اسی طرح کچھ یوٹیوب چینلز بھی ہیں، اور اسی طرح ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی قرآنی صفحہ یا کوئی آیت یا کوئی ترجمہ اس طرح سے وائرل ہوا تھا. یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ احمدی نظریے سے ہے؟ اور مطلب کہ بہت سے لوگ گمراہ نہیں ہو رہے، کنفیوژن احمدی مسلم لکھ دیتے ہیں چھوٹا سا کر کے، اور وہ قرآن پاک لوگ اسی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں آئی تھنک. اور بہت سارے ان کے چینلز وغیرہ بھی ایسے اویلیبل ہیں جہاں پہ ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے، بہت بڑی فنڈنگ بھی ملتی ہے، بہت زیادہ اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا پھیلانے میں ان کی بڑی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کے لیے جو بیسک جو چیزیں ہیں، آپ فار ایگزامپل جو بھی اس طرح کی ایپس وغیرہ ہوں آپ اس کی تصدیق کر لیں. ہر چیز جو انٹرنیٹ پہ ملتی ہے وہ مستند نہیں ہوتی، تو انسان تھوڑا سا تحقیق کر لیتا ہے، لوگوں سے پتہ کروا لیتا ہے کہ بھئی یہ ایپ جو ہے مستند، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ایپ ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. اسی طرح سے بک سٹورز اویلیبل ہیں، وہاں پہ اگر آپ جو ہے نا جاتے ہیں ترجمہ قرآن کس کا ہے وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو آپ اپنے جو لوکل آپ کے علماء ہیں ان سے رابطہ کریں، پوچھیں، تو آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں جی یہ والی ٹھیک ہے یہ والی نہیں ہے. تو اصل چیز یہ کہ جو ان کا کانٹینٹ ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا پرہیز کریں اور جو ہے نا بچا کے رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو بھی چیز ہو اس سے پہلے کہ آپ کوئی بھی چیز فوراً سے انسٹال کر لیں، تھوڑی سی تو ریسرچ کر لیں اس سے پہلے کہ آپ پورا کا پورا دین وہاں سے لینا شروع کر دیں. چلیں اختتام کی طرف ہی چلتے ہیں، مزید کو 5-7 منٹ آپ کے لیں گے. عورت مارچ، اور عورت مارچ کا جب بھی نام لیتے ہیں تو ساتھ LGBTQ کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورت کے ساتھ مورتی مارچ اور اس طرح کی چیزیں اکٹھا کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ عورت جو مارچ والے ان کے خلاف ہیں؟ عورت پہ ظلم تو ہو رہا ہے نا، عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، خواجہ صاحب پہ ظلم تو ہو رہا ہے، مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ عورت کو جو حقوق اسلام دے رہا ہے نا، آئیں اس پہ پہلے بات کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ عورت مارچ کی جتنی بھی خواتین ہیں ان حقوق پہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ پلے کارڈ میں اٹھاؤں گا، آپ کے ساتھ ریلی میں جاؤں گا. کون سے حقوق ہیں؟ عورت کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. عورت جو ہے وہ ایکول سٹیزن ہے اس سینس میں کہ اگر ووٹ مرد بھی ڈالتا ہے اور ووٹ عورت ڈالتی ہے، بیعت صحابہ بھی کر رہے ہیں، صحابیات بھی کر رہی ہیں. اسی طرح سے عورت جو ہے اس کی زبردستی کی شادی نہیں ہونی چاہیے، عورت کی قرآن سے شادی نہیں ہونی چاہیے، عورت پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. عورت جب تک اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے سارا خرچہ پانی اس کا باپ اٹھائے گا. اس کا جب اس کی شادی ہوگی سارا خرچہ نان نفقہ اس کا شوہر پورا کرے گا، چاہے وہ کوئی کام نہ کرے، سارا خرچہ اس نے اٹھانا ہے. تو میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں. اسی طرح سے اگر کوئی عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو ریپ کرتا ہے، تو اس کی سزا موت ہے. تو میں کہتا ہوں ہینگ دا ریپسٹ. تو یہ اکثر یہ خود نہیں مانتے یہ بات، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ریپ نہیں جو ہے نا اس کو ہینگ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی بے شمار اور چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسپریچول رائٹس ہیں، فائنینشیل رائٹس ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے، اس کی ساری رائٹس ہمارا دین دیتا ہے. اور میں اس میں ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوں. اور میں یقین جانیے تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کے علماء ان ساری باتوں پہ متفق ہیں. اور مساجد کے اندر ہم اعلان کروا سکتے ہیں، مساجد کے اندر درس ہو سکتے ہیں، مساجد کے اندر خطبے ہو سکتے ہیں جمعے کے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس کے علاوہ جو ان کو چاہیے وہ یہ ٹی وی پہ بتا نہیں سکتی. کیونکہ وہ جو یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی نا ویسٹ میں، میرا جیسے میری مرضی، یہ موومنٹ اس لیے نہیں تھی کہ کسی عورت پہ تشدد ہوا تھا. یہ موومنٹ اس لیے تھی مائی باڈی مائی چوائس، کہ مجھے ابورشن کا رائٹ ہونا چاہیے. اگر میں حاملہ ہو گئی ہوں، کیونکہ وہاں جو سیکشول ریولوشن چلی ہے، زنا اوپن چل رہا ہے، اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اب عورتیں شادیاں نہیں کر رہی، زنا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی اب ظاہری بات ہے اگر اس پروسیس کے تھرو حمل ہو گیا تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا بھائی ابورشن کا رائٹ ہونا چاہیے، مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں بچہ گرا نہیں سکتی اپنا. تو اس میں انہوں نے کہا مائی باڈی مائی چوائس. آگے جا کے یہ پھر سیکشول لبریشن کی فارم بھی اختیار کر گیا کہ بھائی میری مرضی ہے میں کہ جی اگر لڑکا جو ہے وہ جہاں مرضی جائے تو ہم کریں تو ہمیں آپ فلاں فلاں کہتے ہیں، برے القاب کہتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو نہ مرد کو کہتے ہیں نہ عورت کو کہتے ہیں. زنا ہوتا ہے چاہے مرد کرے یا عورت کرے، دونوں کے لیے جو ہے نا حرام ہے، دونوں کے لیے منع ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی مردوں کو اجازت دی جائے اور آپ کو روک لیا جائے، ہم تو کہہ رہے ہیں کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سیکشول لبریشن ہے یہ تو ہمارے دین میں تو نکاح ہے. آپ نکاح کے اندر آئیں، آپ کی عزت ہے، آپ کی رسپیکٹ ہے، بیوی ہونے کے ناطے آپ کی عزت ہے. شوہر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا ہے. اور پھر آپ نے ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے بھی 3 گنا اوپر بتا دیا. بیٹیوں کے بارے میں کہا جس کی 3 ہوگی صحیح طریقے سے ان کی پرورش کرے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. تو بیٹوں پہ کوئی حدیث ایسی مجھے معلوم نہیں ہے. باپ کی عظمت کے اوپر اور چیز ہوں گی، لیکن یہ ایسی کوئی حدیث نہیں جہاں پہ ماں سے اوپر اس کو لے گئے ہوں. اور بیوی کی رسپیکٹ کرنے کے بارے میں شوہر کو بتایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ جو ہمارا دین ہے وہ جتنا تحفظ و پروٹیکشن دے رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اس سے بہتر کوئی سسٹم مجھے لا کے دیں. دیکھیں میں
فیمنزم, لبرلزم, یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتا ہوں ایز اے سبجیکٹ. تو میں انہیں کہہ رہا ہوں مجھے آپ لا کے دیں نا, مجھے جب آپ نعرے لگاتے ہیں مجھے بتائیں کون سا سسٹم آپ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, آپ کیا لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اور کیا وہ عورت کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے. امریکہ کی سب سے بڑی ریسرچ 35 ایئرس کی ریسرچ ہے, 1970 سے لے کے 2005 کی سب سے بڑی ریسرچ آن فیمنزم, وہ یہ کہتی ہے, اس ریسرچ کا ٹائٹل ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس. اور وہ گورا خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ عورت کو فیمنسٹ موومنٹ کے اندر ڈال کے یہ ساری چیزیں دیکھ کے عورت کی خوشی میں کمی آئی ہے. اور وہ کہتے ہیں عورت پہ ڈبل برڈن آیا کہ ایک طرف ہم نے اس کو کہہ دیا تم مرد کے شانہ بشانہ جاؤ, اس کو ہم نے کام پہ لگا دیا, اس کو فیکٹریوں میں بھیج دیا, اس کو خوار کرنا شروع کر دیا. دوسری طرف پوری رسپانسبلٹی بچے بھی, اب ظاہری بات ہے وہی پیدا کرے گی, مرد تو نہیں کر سکتا, بچے بھی وہ پیدا کرے گی, ان کو دودھ بھی وہ پلائے گی, سب کچھ کرے گی. تو کہتے ہیں عورت کی ڈبل برڈن لگ گیا اس پہ, اور اس کی جو اوور آل ہیپینس ہے اس میں تو کمی ہوئی ہے. تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر واقعی میں آپ عورت کے تحفظ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم کسی ایسے سسٹم کی بات کریں جو واقعی میں آپ کے فائدے کا ہو. لگتا یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی شاید فیمنزم پہ کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی. اگر پڑھی ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ کوئی انٹیلیجنٹ قسم کا آرگومنٹ آتا. یہ نعرے بازیاں اور صرف سلوگن سے بات نہیں بنتی. آپ کوئی آلٹرنیٹیو سولوشن پیش کریں کہ آپ کیا نہ کہہ چاہ رہے ہیں. راجہ بھائی, کچھ ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ میرے نہیں ہیں, یہ عورت مارچ والوں کے ہوتے ہیں جو ہم نے سنے, میں آپ کے پیش نظر کرتا ہوں تاکہ آپ بہتر رائے دے سکتے ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, عورت کو کیوں نہیں ہے. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں مرد کو حوریں ملیں گی لاتعداد, عورت کو کیا ملے گا. ایک یہ لوجک بھی آپ کے سامنے رہتا ہے کہ جی بیٹے کو بڑی بوٹی دے دیتے ہیں, بیٹی کو چھوٹی بوٹی دے دیتے ہیں. صحیح. تو اس میں بتائیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کا جائیداد میں بھی آدھا حصہ ہے. صحیح. عورت کا اگر قتل ہوتا ہے تو 50 اونٹ دیت کے ہیں, مرد کا اگر قتل ہوتا ہے تو 100 اونٹ دیت کے ہیں. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ کہیں اسلام ہمیں مرد سے نیچے سٹینڈ کر رہا ہے. صحیح. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو مانیں گے نا کہ مرد اور عورت کو مختلف پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جو بھی چیز مختلف ہے نا, اب یہ تو ان کے سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت بایولوجیکلی بھی ڈفرینٹ ہیں, سائیکولوجیکلی بھی ڈفرینٹ ہیں, ایموشنلی بھی ڈفرینٹ ہیں, فزیولوجیکلی بھی ڈفرینٹ ہیں, بہت ڈفرینٹ ہے. اور دونوں کا پرپس اور فنکشن سوسائٹی میں بھی ڈفرینٹ ہے. مرد شروع سے انسانی تاریخ سے کہتے ہیں ہنٹر گیدررز رہے ہیں کہ وہ غاروں سے نکلتے, شکار کرتے, چیزیں لے کے آتے, پرووائڈ کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹفنس دی ہے. عورت جو ہے ظاہری بات ہے, یعنی حمل کا پورا پروسیس عورت ہی جو ہے نا اس کے تھرو گزرے گی. 9 مہینے بچہ اس کے پیٹ میں ہوگا, اور وہ بچوں کو یعنی جو کیئر کرنا اور جو ایموشنل اٹیچمنٹ ماں کی بچوں کے ساتھ ہے وہ باپ کی کبھی بھی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری تمام مونٹیسریز میں, نرسریز میں سارا سٹاف آپ کو فیمیل ملے گا. یہ کوئی یعنی یہ بائی چوائس ہے, وہ اپنی مرضی سے وہ وہاں جاتی ہیں جابس کرنے کے لیے. اسی طرح سے مردوں کے یہ جو کول مائنز میں کام کر رہے ہیں, سیمنٹ, بجری, سریا, لنٹر, یہ سارے مرد اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مرد کے اندر یہ ٹفنس ہے. تو آٹومیٹکلی ایک سوسائٹی جہاں پہ نیچرل انوائرمنٹ ہے نا, وہاں پہ مرد اپنے رول میں آ جاتا ہے, عورت اپنے رول میں آ جاتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نا اس رول کی پرفیکشن پہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں, میں اور آپ اگر ایک بزنس شروع کرتے ہیں, لیٹ سپوز کہ آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ بہت اچھی ہے, آپ فائنینس بڑا اچھا جانتے ہو, آپ بزنس بڑا اچھا جانتے ہو, مجھے مثال کے طور پہ بیکنگ بڑی اچھی آتی ہے, ٹھیک ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ کیا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار علی ایسا کرتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ بزنس کریں اور بزنس کو ہی دیکھیں, اور میں بیکنگ کرتا ہوں کیونکہ میں بیکنگ جانتا ہوں, تو ہم لوگ اس طرح بزنس چلاتے ہیں. آپ مارکیٹنگ کرو ساری, سیلز آپ دیکھو, پیچھے بیک اینڈ پہ جو پروڈکٹ ہے وہ میں کروں گا. یا اس طرح کر لیں, یا پھر آپ کہتے ہو نہیں جی ہمیں تو مساوات چاہیے, تو میں کہتا ہوں پھر ایسا کر لیتے ہیں 3 دن بیکنگ آپ کر لو, 3 دن میں کر لیتا ہوں, 3 دن فائنانس آپ کر لو, 3 دن فائنانس میں کر لیتا ہوں. تو اس سے بڑا غرق ہوگا, یہ کمپنی نہیں چل سکتی, یہ کمپنی ستیہ ناش ہو جائے گا اس کا. تو اللہ رب العزت نے کہا ہے مردوں کو مردوں والے کام کرو, عورتوں کو بولا عورتوں والے کام کرو. اب یہ جو کہتے ہیں بڑی بوٹی چھوٹی بوٹی, یہ ہمارا مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو غلط ہے نا, بچوں کی ٹریٹمنٹ ایکول ہونی چاہیے. نمبر 2 بات یہ کہ اگر وراثت میں حصہ ہے تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مرد کو عورت پر قوام بنایا گھر کے اندر. جہاں ہسبینڈ جو ہے اس کو 1 ڈگری اوپر دی. کیوں دی؟ سارا نان نفقہ تم نے پرووائڈ کرنا ہے, خرچہ پانی تم نے اٹھانا ہے, یہ عورت پہ برڈن تو نہیں ہے. تو اس کے لیے کیوں نہیں آپ آواز اٹھاتی کہ بھئی مرد کیوں پرووائڈ کر رہا ہے, مرد نہ پرووائڈ کرے. جب ریسٹورینٹ میں اگلی دفعہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاؤں تو آپ کہیں کہ بھئی لاسٹ ٹائم بل آپ نے دیا تھا تو اس دفعہ میں دے دیتی ہوں. تو یہ تو کوئی بھی نہیں جو ہے نا مطلب چاہتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا کہ تم نے اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ کرنا ہے, اور ان کو جس طرح تم کھاتے پیتے ہو ان کو تم نے جو ہے نا مطلب خوراک دینی ہے, چھت دینا ہے, سب کچھ دینا ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ مرد کو جو وراثت میں حصہ مل رہا ہے وہ آپ نے کہا ڈبل ہے نا, یعنی 2 گنا ہے. اچھا لیکن عورت کو بھی مل رہا ہے, اپنے بھائیوں سے مل رہا ہے, اپنے باپ سے مل رہا ہے, بیٹے سے مل رہا ہے, لیفٹ رائٹ سے.
اچھا یہ عورت کو یہاں سب سے مل رہا ہے, لیکن اس کی رسپانسبلٹی کسی ایک پہ بھی نہیں ہے. مرد کو اگر مل بھی رہا ہے نا تو اس نے اپنی ماں پہ بھی خرچ کرنا ہے, اس نے اپنی بہن, اگر اس کے گھر میں بہن رہتی ہے اور ابا جان کا انتقال ہو گیا, بہن کا خرچہ اٹھانا ہے, اس نے بیوی کو اٹھانا ہے, اس نے بچوں کو اٹھانا ہے. تو جو نیٹ انکم اس مرد کے پاس بچتی ہے نا وہ عورت سے کم بچتی ہے. عورت کے پاس جتنا آ رہا ہے اس کے بینک میں جا رہا ہے. اور آپ کو بتاؤں امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی کہ اسپینڈنگ پاور کس کے پاس زیادہ ہے, اسپینڈنگ پاور, نیٹ اسپینڈنگ پاور کس کے ہاتھ میں. انہوں نے کہا عورتوں کے پاس مردوں سے زیادہ اسپینڈنگ پاور ہے, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ایک ایوریج مرد جو ہے تقریباً $10,000 کی امریکہ میں اس کی اسپینڈنگ پاور ہوتی ہے, عورت کی $14,000 ہوتی ہے. اسی لیے جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ عورتوں کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنی برانڈنگ میں, اپنے ایڈز میں, کہ یہاں سے سوٹ لے لیں, یہاں سے پرس لے لیں, یہاں سے فلاں لے لیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے پیسہ اس کے ہاتھ میں. تو مرد جو ہے وہ کماتا ہے, بیوی کے ہاتھ میں پیسے رکھتا ہے, بچوں کے لیے جو ہے نا پرووائڈ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. تو ان دی اینڈ اگر اس کو زیادہ مل بھی رہا ہے لیکن اس کی جو آؤٹ فلو ہے نا, انفلو ہے, آؤٹ فلو بہت زیادہ ہے, اور اگر وہ نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا. عورت کے اوپر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر عورت کہیں جاب بھی کرتی ہے تو جو وہ کماتی ہے وہ پورا عورت کا ہے, یعنی اس میں اس کے ہسبینڈ کا $1 بھی نہیں ہے, لیکن جو ہسبینڈ کماتا ہے اس میں پورا شیئر اس کی بیوی کا ہے, اس کے بچوں کا ہے. تو کیا یہاں پہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی مردوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں زیادتی نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے, میرا قانون نہیں ہے. اور اللہ کا قانون جو ہے وہ جسٹس پر اور ایکوٹی پہ بیسڈ ہے, ایکوالٹی پہ نہیں. ایکوالٹی کا مطلب ہے سب کو برابر کر دو, اور وہ برابری کرنے میں فائدہ نہیں ہے کہ جی 3 دن آپ کریں 3 دن میں کروں, اس میں فائدہ نہیں. ایکوٹی کا مطلب ہے جو جس کا کام ہے وہ اسی کو سوٹ کرتا ہے.